بچوں بہت دن ہوئے ایک قصبے میں ایک درزی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا مگر ہمیشہ خوش رہتا تھا اور خدا کا شکر ادا کرتا۔ اسے دولت کا بالکل لالچ نہیں تھا، بلکہ اس نے ڈھیر ساری دولت اکٹھی کرنے کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اس بات پر بہت مطمئن تھا کہ 2 وقت کی روٹی عزت سے مل جاتی ہے۔ درزی کی عادت تھی کہ جب بھی وہ سلائی شروع کرتا خوشی سے سیٹی بجانے لگتا۔ وہ اتنی خوبصورت آواز میں سیٹی بجاتا تھا کہ قصبے کے لوگ صرف اس کی سیٹی کی آواز سننے کے لیے اس سے کپڑے سلواتے۔ بچے اس کی دکان کے قریب جمع رہتے اور جو ہی وہ سیٹی بجاتا خوشی سے ناچنے لگتے۔ ایک دن ایک بہت امیر تاجر کا اس قصبے سے گزر ہوا۔ یہ تاجر اس قدر امیر تھا کہ اپنی دولت گن بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اداس اور پریشان رہتا تھا۔ اداس اس بات پر کہ وہ کئی دوسرے تاجروں کے مقابلے میں کم امیر تھا، اور پریشان اس لیے کہ مزید دولت کس طرح اکٹھی کی جائے۔ اس امیر تاجر نے جب درزی کی سیٹی کی آواز سنی تو اسے بالکل یوں لگا جیسے بلبل چہچہا رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی اور دل خوشی سے بھر گیا۔ تاجر کو ایک عرصے بعد خوشی ملی تھی اور اس کے لیے وہ درزی کا شکر گزار تھا۔ امیر تاجر نے سوچا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس قدر خوبصورت سیٹی بجانے والا کس قدر غریب ہے، مجھے ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تاجر نے رات کے وقت سونے کی اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی درزی کی دکان میں پھینک دی اور اپنے قافلے کے ساتھ قصبے سے روانہ ہو گیا۔ تو بچوں، صبح جب درزی کی آنکھ کھلی تو اس سے بستر کے پاس کپڑے کی ایک تھیلی نظر آئی۔ درزی نے کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تھیلی تو سونے کی پیلی پیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ درزی نے جلدی سے ساری اشرفیاں نکالی اور گننے لگا۔ ارے، یہ تو بہت ساری تھیں۔ درزی نے بار بار گنتا اور خوش ہوتا۔ درزی نے اس دن دکان نہیں کھولی، بس اشرفیوں سے کھیلتا رہا۔ وہ بچے جو درزی کی خوبصورت سیٹی سننے آئے تھے، خاصی دیر تک دکان کے نیچے کھڑے رہنے کے بعد اداس ہو کر واپس چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو درزی نے اشرفیوں کی تھیلی الماری میں رکھی اور تالا لگا کر بستر پر لیٹ گیا، مگر اسے تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ پہلے جو ہی وہ بستر پر لیٹتا تھا فوراً نیند آ جاتی تھی، آج تو درزی کے ذہن میں اشرفیاں گھوم رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ اگر میرے سونے کے دوران کسی چور نے اشرفیاں چرا لیں تو نہیں، مجھے چاہیے کہ ان اشرفیوں کو کسی محفوظ جگہ رکھوں۔ درزی یہ خیال آتے ہی بستر سے اٹھا، الماری سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور باغ میں پہنچ کر گڑھا کھودا اور ایک صندوق میں تھیلی رکھ کر صندوق گڑھے میں دبا دیا۔ اس رات درزی کو پھر نیند نہ آئی۔ اگلے دن سورج نکلتے ہی درزی نے کھڑکی سے باغ میں جھانکا۔ درزی کا پڑوسی روزانہ صبح سویرے اپنے گھر کی چھت پر ورزش کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ ورزش کر رہا تھا۔ ورزش کے دوران اس نے 1-2 بار اس طرف دیکھا جدھر درزی نے گڑھا کھود کر اشرفیاں دبائی تھیں، تو درزی پریشان ہو گیا کہ کہیں رات کو اس نے مجھے اشرفیاں دباتے ہوئے تو نہیں دیکھ لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر درزی کے دل میں تو وہم تھا۔ درزی نے پڑوسی کے نیچے جاتے ہی جلدی سے گڑھا کھود کر اشرفیوں کی تھیلی نکال لی۔ اب درزی کو یہ پریشانی تھی کہ اشرفیاں کہاں چھپائے۔
سارا دن درزی اشرفیوں کے خیال میں ایسا الجھا کہ دکان نہ کھولی، اور بچے اس کی سیٹی کی آواز سننے کے انتظار کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ اس رات جب پھر درزی کو نیند نہ آئی تو اچانک درزی کو احساس ہوا کہ اصل بات کیا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب میں غریب تھا تو ہر وقت خوش رہتا تھا، نیند بھی خوب آتی تھی۔ اب میرے پاس ڈھیر ساری دولت ہے، لیکن میں بے حد پریشان ہوں۔ دولت کے چکر میں تو میں اپنے معصوم اور ننھے دوستوں کو بھی بھول گیا، ان سے ملنے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں رہا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی درزی نے پہلا کام یہ کیا کہ ساری اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دیں، اور پہلے کی طرح کپڑے سیتے ہوئے خوبصورت آواز میں سیٹی بجانے لگا۔ بچے اس کی سیٹی کی آواز سن کر خوشی سے دوڑے چلے آئے اور ناچنے لگے۔ اب درزی کو معلوم ہوا کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اصل دولت تو خوشی اور مطمئن رہنا ہے، اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔